زمین ہند کی روح جب پیاسی تھی، دل نفرت کی دھول میں پھٹے ہوئے تھے، طاقت کمزوروں کو روند رہی تھی، تب اجمیر کی خاموش فضاؤں میں ایک صدا گونجی، جو آیا ہے خالی نہ جائے گا۔ یہ صدا تھی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ درویش جس نے تخت و تاج نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں پر حکومت کی۔ آپ نے نہ تلوار اٹھائی نہ جبر کا سہارا لیا، بس محبت بانٹی، بھوکھوں کو روٹی دی اور رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دیا۔ وہ غریبوں کے والی بنے، مظلوموں کی آخری امید ٹھہرے، اور اسی لیے دنیا نے آپ کو پکارا خواجہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا۔ آج بھی اجمیر کی اس دہلیز پر جو سر جھکاتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، وہ خالی نہیں اٹھتا، کیونکہ یہ در محبت کا در ہے، رحمت کا در ہے اور غریب نواز کا در ہے۔ صوفیانہ روایت میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں یہ کرامت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ایک دولت مند رئیس تھا جسے لگاتار 1 2 3 نہیں 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور وہ بیٹی سے عاجز ہو گیا۔ ایک بیٹا کی چاہ میں 7 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ اسے غصے کی انتہا نہ رہی جب 8ویں بار بھی اس کی بیوی امید سے ہوئی۔ اس بار اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو یہ بیوی نہیں رہے گی۔ اس دولت مند کی بیوی روتی پیٹتی ہوئی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور اس نے رو رو کر اپنی بے بسی بیان کی کہ اگر اس بار لڑکا نہ ہوا تو اس کا شوہر دوسری شادی کر لے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جا، تیری مراد پوری ہوگی، تجھے لڑکا بھی پیدا ہوگا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد اس عورت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب اس کے بطن سے ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا پیدا ہوا، اور اس کا شوہر بھی خوشی میں اپنی بیوی کی تعظیم و تکریم شروع کر دی، جس سے وہ نفرت کی کگار تک پہنچ گیا تھا۔ ایک واقعہ اور ہے صوفیانہ روایت میں، اجمیر شریف کے کچھ دوری پر ایک باغ تھا۔ ایک دن اس باغ کا مالک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا کہ حضور، میرے باغ کے درخت سوکھتے جا رہے ہیں اور اس کے پتے جھڑتے جا رہے ہیں، پھل آنے کا تو سوال ہی نہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کے لوٹے میں تھوڑا پانی بھرا اور اسے دے دیا، اور فرمایا کہ جا، ان درخت کی جڑ میں اسے ڈال دینا۔
وہ شخص خوشی خوشی اس پانی کو لے گیا اور درخت کے جڑ میں ڈال دیا۔ جس درخت میں پتے بھی جھڑتے جا رہے تھے، یہ اللہ کی قدرت کہ وہ باغ سرسبز اور شاداب ہو گیا اور اس درخت میں پتے، پھول اور پھل بھی بے شمار آنے لگے۔ ایک واقعہ اور ہے۔ ادے پور کا ایک رئیس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ایک جاگیردار کا نام لے کر، کہ اس نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پرانا لباس مانگا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب اسے لباس کی کیا ضرورت ہے، اسے اب اس کی کوئی حاجت نہیں۔ جب وہ شخص واپس ادے پور پہنچا تو معلوم ہوا اس جاگیردار کا انتقال ہو چکا ہے۔